أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए बुनियादी तजवीद सीखें आसान तरीके से। आज लास्ट क्लास का सबक नंबर 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इस स्लाइड के बाद। तो आए बुनियादी तजवीद सीखें। आज हमारा सबक नंबर 10 है जो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तरतील के मायनी है इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मायनी पर गौर करते हुए तिलावत इस अंदाज से करना कि तजवीद के उसूल व कवायद ना टूटें। सूरतुल फातिहा है। सूरतुल फातिहा कौन पढ़ेगा? जिसको सही तजवीद के साथ आती है। जी नाबिया पढ़े, मैं आपको ही तलाश कर रही थी। जी बेटा पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। शाबाश, आपकी आवाज़ में ना बहुत ज़्यादा कटिंग आई है। पढ़ा तो आपने अच्छा ही है लेकिन आवाज़ में बहुत ज़्यादा कटिंग थी। शाबाश, जज़ाकिल्लाह खैर। जी अब आज हम पढ़ेंगे वक्फ। वक्फ की तारीफ, वक्फ के कवायद पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे हम वक्फ करते हैं या करना चाहिए। तो वक्फ की तारीफ क्या है? दौरान तिलावत आगे पढ़ने की नीयत से कुछ देर रुकना यानी सांस और आवाज़ तोड़कर ठहरना वक्फ कहलाता है।
ٹھیک ہے، رکنا. 5 باتیں ہیں اس سلسلے میں. کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. گول تا، یہ جو گول تا ہے اور ہا ہے، دو چشمی ہا یا گول ہا، اس پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. یعنی گول تا ہو یا ہا ہو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے، لیکن تا جو ہے اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں ہائے ساکنہ یا ساکن ہا بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہے الفاظ، میں پڑھتی ہوں. واحدتن، واحدتن ہے تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو پڑھیں گے واحدہ، واحدہ. ہا کی آواز ساکن ہو جائے گی، تا کی آواز ہا کی آواز میں بدل جائے گی جو ساکن آئے گی. بقرۃ، بقرہ. رسولہ، رسولہ. اس طریقے سے پڑھا جائے گا ان کو. گول تا کو ہائے ساکنہ میں بدل دیا جاتا ہے وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بات اس کی یہ ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھ لیا جاتا ہے، یعنی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. حروف مدہ اور کھڑی حرکات، ظاہر ہے کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہیں. جیسے آپ کے سامنے ہے فدخلی، تو لی یا مدہ ہے تو اس کو جب ہم وقف کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فدخلی کو فدخلی ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح تلو، یہ تل ہو ہے، وہ واؤ کے مخرج سے واؤ کو ادا کرنا ہے گول کر کے، ہونٹوں کو گول کر کے. تلو. ٹھیک ہے. الٹا پیش ہے یہ واؤ مدہ ہے، یہ یہاں پر واؤ مدہ کے قائم مقام ہے الٹا پیش، تو اس کو بھی ویسے ہی مد کر کے ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. تلو. اچھا، اب 2 زبر والے حروف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. یعنی ایک جو 2 زبر کی تنوین ہے، جو ابھی بھی میں نے بتایا تھا شروع میں، سوری پچھلی سلائیڈ میں نے بتایا کہ 2 زبر کی جو تنوین ہے اس پہ الف مدہ کر کے وقف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کبیرن، اس کو جب وقف کریں گے تو کبیرا. ہدن، ہدا. شیئن، شیئا. اس طریقے سے پڑھا جائے گا ان کو. اس کے علاوہ زبر زیر پیش، 2 زیر اور 2 پیش پر وقف کرتے ہوئے ان سے سب کو جزم میں بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا باقی جو بھی پیچھے بچ رہا ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، زبر زیر پیش ہے، اس پہ جب وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے آخری حرکت کو. صبر کو صبر. الفلقی، الفلق. اکبر، اکبر. اس طریقے سے پڑھیں گے. اسی طرح جو کافرن 2 تنوین کے ساتھ ہے تو اس کو بھی وقف کریں گے. زیر کی تنوین ہے نا تو اس کو بھی وقف کرتے ہوئے ہم ساکن کریں گے. کافر. اب یہاں پر را جو ہے وہ بھی باریک پڑی جائے گی. کافر. احد، احد، احد یا احدن، احد. وقف کی صورت میں احد پڑھا جائے گا. کسی کی سسٹر کا مائک آن ہے؟ کس کا مائک آن ہے؟ آف کر لیجئے پلیز. 5ویں بات کیا ہے اس میں؟ شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن شد کی شدت کو برقرار رکھتے ہوئے 2 حرف کی ادائیگی کے برابر وقت لگاتے ہوئے، یعنی 2 حرکت جتنا وقت لگاتے ہوئے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. حرف کو اس کی حرکت کو ساکن کر دیا جائے گا لیکن تشدید پڑی جائے گی، جیسے اب پچھلی سلائیڈ میں بھی میں نے بتایا ہے. فتول، فتول. وتب، وتب، تب. خوب اچھی طرح سے گرپ رکھ کے تو پھر تشدید کو چھوڑا جائے. الیہ، الی. اشق، اشق. کاف پہ کلکلا ہوگا اس لیے کاف کی آواز پلٹ کر آئے گی.
नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके वक्फ किया जाता है। ये नून मीम मुशद्दद जब हो, यानी जिनके ऊपर तशदीद होती है, शद होती है, तो उन पे जब उनकी अदायगी करेंगे तो गुन्ना करके अदायगी करेंगे, और जब इन पे वक्फ करना है तो भी दो हरकत जितना नाक में आवाज़ को रोकना है, गुन्ना करना है खूब अच्छी तरह, फिर उस तशदीद को अदा करते हुए वक्फ करना है, साकिन करके उसको। लहुन्ना को लहुन, अलगम्मी, अलगम, यानी गुन्ना पूरा किया जाएगा लेकिन उसकी हरकत को नहीं पढ़ा जाएगा। जैनब, म्यूट करें, आपका माइक अनम्यूट हो गया। जैनब, जजाकिल्ला। वक्फ की अलामात, अलामत जो है मीम की, इसके बारे में क्या हुक्म है? यहाँ पर वक्फ करना लाजिम है। अल वक्फुल लाजिम, यानी लाजमी वक्फ किया जाए। तो मीम छोटी सी लिखी होती है, उस पे वक्फ किया जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने है, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊना, यस्मऊना है, आगे छोटी सी मीम है, वो आयत के बीच में आ गई हुई है, नज़र शायद आपको जूम करें तो आ रही हो। यस्मऊन, यहाँ पर साकिन करेंगे नून को, तो यहाँ पर मीम के ऊपर वक्फ किया जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये मीम आती है वहाँ वक्फ किया जाता है। तो इसके तर्जमे पे क्या होगा, फ़र्क पड़ता है जब हम वक्फ ना करें, वक्फ करने की जगह पर तो मानी चेंज हो जाते हैं। तो इसका मानी है, मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, यानी दोबारा जिंदा करेगा, फिर वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। तो ये बात, एक बात एक पूरी बात है, उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हुआ, वक्फ आ गया, उसके बाद अगले आगे बात शुरू हो रही है। तो इस तरीके से वक्फ करना लाजिम है। आगे है अलामत है तो की। तो होता है या कले लिखा होता है, ये भी अल वक्फुल ऊला है, यानी वक्फ करना बेहतर है, ज्यादा बेहतर है तो पे या कले पे वक्फ कर लिया जाए। ठीक है, इसकी मिसाल है मालिकी यौमिद्दीन। ये तो वाले वकूफ तो काफी ज्यादा आते हैं ना, तो इस इन पे वक्फ किया जाता है। तर्जमा है रोजे जजा का मालिक, तो बात एक कंप्लीट हो गई, इसलिए यहाँ पर वक्फ कर लिया। ठीक है, इसके बाद आयत है, ये गोल सर्कल जो आपको नजर आ रहा है, सर्कल छोटा सा, इसके अंदर काउंटिंग लिखी होती है, आयत नंबरिंग लिखी होती है। तो ये असल में गोल ता थी, तो इसके इसको जो है ना इस तरह सर्कल बना दिया गया है। तो बहरहाल यहाँ पर वक्फ करना लाजिम है, यानी इसका हुक्म क्या है कि वक्फ करना सुन्नत है। जैसे मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पर वक्फ तो वाला वक्फ भी है और आयत का वक्फ भी है। ठीक है, वक्फ मुआनिका, ये मुआनिका क्या है? ये तीन तीन डाट होते हैं जो दो दफा आते हैं, तीन डाट पहले आएंगे और तीन डाट कुछ गैप के बाद आएंगे, एक ही आयत में भी आ सकते हैं और दो मुख्तलिफ आयत में भी आ सकते हैं। ठीक है, इस निशान पर वक्फ करना, इसमें एक निशान पर वक्फ करना और एक पर मिलाना जरूरी है। अब इसमें कौन से पे आप वक्फ करें और कौन से पे मिलाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है, पढ़ने वाले की मर्जी है। अगर पहले पे वक्फ करेंगे तो दूसरे को मिला के पढ़ेंगे, और अगर पहले पे मिला के पढ़ेंगे तो दूसरे पे वक्फ करेंगे। ये कुरान पाक के शुरू में, सूरह अल बकरा में शुरू में ही आता है, दूसरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। तो ला रैबा पे आ रहा है, रैबा के आगे आ रहा है, ये तीन डॉट आ रहे हैं, और फी पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेंशन उस तरह नहीं हुए हुए, आप अपने कुरान पाक में देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है जीम का वक्फ भी है, स्वले का भी है, और आगे वो डॉट वाला भी है। ठीक है, तो रईबा को मिला के पढ़ेंगे तो फी पे वक्फ कर लेंगे, लेकिन अगर आप रईब पे वक्फ कर लेते हैं, ला रईब, तो फिर फी ही हुदल्लिल, फिर फी को मिला के पढ़ लेंगे। तो एक पे वक्फ करना है, एक पे मिला के पढ़ना है। सक्ता की अलामत है, एक अलिफ के बराबर आवाज को रोकें लेकिन सांस तोड़े बगैर
آگے پڑھنا پھر جاری رکھنا ہے، ایک الف کے برابر یعنی 2 حرکت جتنا ہم رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے، سانس کو روک کے رکھنا ہے۔ سکتہ کی علامت ہے جہاں لکھا ہوتا ہے سکتہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس کو پڑھا جائے گا۔ یہاں آپ کے سامنے جو آیت ہے اس کو انفسنا پہ سکتا ہے، تو قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انفسنا پہ میں نے تھوڑا وقف کیا، سکتہ کیا ہے، یعنی سانس نہیں توڑی بلکہ تھوڑا سا رک کے آگے چل ملا دیا۔ وقف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوتا ہے آپ کے حاشیے پہ، سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کے، جہاں پر یہ وقف آتا ہے وقف النبی بھی اس کو کہتے ہیں، وقف جبریل بھی کہتے ہیں، اور وقف غفران بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان پہ وقف کرنا بہت بہتر ہے، تو مطلب کہ وقف کر لیا جائے، تو وقف نبی لکھا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف جبریل لکھا ہو، یا وقف غفران۔ وقف غفران بھی لکھا ہوتا ہے تو اس پہ استغفار یعنی مغفرت طلب کرنی چاہیے، جہاں پر یہ وقف آتا ہے وقف کر کے تو استغفر اللہ پڑھ لیں، کوئی بھی دعا استغفار کی جو ہے نا وہ پڑھ لیں۔ آگے ہے علامت لا کی۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، لام الف لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے، عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نہیں، منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے معنی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں کا مطلب کہ یہاں رکنا نہیں ہے۔ تو دوران آیت یعنی آیت کے بیچ میں اگر آتا ہے تو پھر نہیں رکنا چاہیے، پھر تو بالکل بھی نہیں رکے نا، لیکن اگر رک گئے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہوگا۔ اگر رک گئے، سانس ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے بھی آپ رک گئے ہیں اس لا پہ آ کے، تو پھر آپ نے پیچھے سے ملا کے دوبارہ پیچھے سے ملانا ہے، 2 لفظ ایک لفظ پیچھے چلے جائیں پھر آگے میں آ جائیں، ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ تو یہاں اہلیہا، یہاں پر رکنا نہیں ہے، اہلیہا و اذا ملا کے پڑھ دیا، اگر رک جائیں گے تو پھر الا اہلیہا و اذا پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر علامت ہے آیت کی اور اس کے اوپر لا ہے، آیت کے اوپر یہ لا آ جاتا ہے تو پھر اختیار ہے، چاہے وقف کر لیں چاہے ملا کے پڑھ لیں۔ یہاں آیت آ گئی ہے نا، بات کمپلیٹ ہو گئی، اب آپ رک سکتے ہیں، ملا کے پڑھنا ہے تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہاں پر چوائس ہے، لیکن آیت کے بیچ میں جب آتا ہے تو پھر چوائس نہیں ہوتی، پھر وہاں پہ نہیں رکا جاتا۔ جیسے ہمارے سامنے ہے آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ تو خصیمہ پہ آیت بھی ہے اور لا بھی ہے، تو یہاں پر رک جائیں۔ اراک اللہ پہ وقف تھا تو وہاں پر میں نے سٹاپ کیا ہے، رک گئی ہوں۔ آگے علامت ہے سولے، اور سول یا سولے لکھا ہوگا، یعنی یہاں پر رکنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ الوصل الاولی، تو یہاں پر رکنا بہتر ہے، تو رک جایا جائے تو بہتر ہے۔ علامت ہے زا قاف صاد، بہتر ہے کہ نہ رکیں، اور اگر وقف کیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ ملا کے پڑھا جائے، لیکن کسی وجہ سے آپ رک گئے ہیں، سانس ٹوٹ گئی یا جو بھی، تو پھر پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ رکا نہ جائے، ملا کے پڑھا جائے۔ مثال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر ویسے مجھے مینشن نہیں پتہ چل رہا آیت کے ساتھ یہ تینوں علامتوں کی انہوں نے نشان دیا ہوا ہے، بہرحال یہاں ملا کے پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے علامت قوف۔ قف، یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں پر قف لکھا ہوتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے کہ یہ لفظ کف لفظ ہے، یعنی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تو یہاں رکنا افضل ہے۔ قف لکھا ہوگا تو یہاں پر رکنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس آیت میں بھی علامت ہے، لکھا ہوا نہیں ہے لیکن علامت دی ہوئی ہے انہوں نے، تو یہاں پر رکنا جو ہے نا وہ افضل ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ کف کی علامت پہ ٹھہر جائیں۔ جیم کی علامت ہے، یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں ہی جائز ہیں، ملا کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، وقف کرنا بھی ٹھیک ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، تو وقف کر لیا جیم پہ تو بھی ٹھیک، اگر ملا کے پڑھ دیا تو بھی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہوا اللہ کی توفیق سے۔ اب آپ لوگوں نے جو سبق نمبر 9 تھا اس میں جو 2 صورتیں تھیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے پورے قواعد کے ساتھ، جو جو قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں جو جو قواعد اپلائی ہو رہے ہیں وہ اپلائی کر کے پھر آپ نے ریکارڈنگ جو ہے اچھی سے تیاری کر کے پھر ریکارڈنگ شیئر کرنی ہے اپنے وہ جو گروپ ہے اس میں، تو انشاءاللہ سن لوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا، اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا، اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم، وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. آمین. جزاک اللہ خیر.